میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و السلام کی نذرانوں کے بعد، انتہائی تعظیم و تکریم کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، قرآن کریم فرقان حمید کتاب لا ریب کے دروس کا تسلسل جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ ابراہیم کے تیسرے رکوع اور 13ویں پارے کے مجموعی طور پر 15ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سورہ ابراہیم ہے، اس کا تیسرا رکوع ہے اور 13ویں پارے کا 15واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا، لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُحْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم ضرور تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو ان رسولوں کی طرف ان کے رب نے وحی بھیجی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور ضرور ہم ان کے بعد تمہیں زمین میں اقتدار دیں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے خوف زدہ رہے۔ یہاں پر پچھلے رکوع کے ساتھ ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے۔ پچھلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی نافرمانیاں اور ان پر آنے والے عذابوں کا ذکر فرمایا، اور اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی صورتحال کو واضح کیا کہ کفار اللہ کی نافرمانی کی طرف کیسے آتے تھے۔ سب سے پہلے تو وہ انبیاء علیہم السلام کو اس بات کی پیشکش کرتے تھے کہ آپ یا تو یہ سرزمین چھوڑ کر چلے جائیں، یا پھر آپ ہمارے دین میں داخل ہو جائیں۔ آپ کے پاس صرف دو راستے ہیں، یا ہمارے دین کو قبول کر لیجئے یا اس سرزمین کو چھوڑ کر چلے جائیں، تاکہ آپ کی طرف سے جو ہمیں مزاحمت کا سامنا ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ حق بات کہنے والے پر تکالیف پریشانیاں آنا یہ ایک فطری امر ہے۔ انبیاء علیہم السلام سے زیادہ حق گو کون ہوگا؟ لیکن ان پر آنے والی ان تکالیف کا بیان، یہ گویا ان قوموں کی فطرت کو بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفیع دینا ہے کہ آپ کو جس رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کفار کی طرف سے، یہ کفار کی فطرت ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام یا داعی حق کے لیے مصائب پیدا کرتے ہیں۔ تو اس میں ان قوموں کے احوال کا بیان بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استقامت پر قائم رہنے کا سبق بھی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ دو کام انہوں نے پہلے بھی کیے ہیں کفار نے، یا آپ ہمارا دین قبول کیجئے یا اس خطے کو خیر آباد کہہ کر یہاں سے چلے جائیے۔ تو اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء علیہم السلام کو جو تسلی اور تشفیع دی اس کا ذکر کیا، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُحْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَا نُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ یہ تسلی ہے، تشفیع، اللہ کا وعدہ ہے کہ اے میرے محبوب بندو، تم صبر سے کام لو، ایک وقت مقرر تک ان کو ڈھیل دی جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں زمین پر اقتدار دے گا، زمین پر تمہارا ڈنکا بجے گا۔
ہر طرف تمہارا ڈنکا بجے گا. اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تمہارا نام باقی رہے گا, تمہارا مشن باقی رہے گا, اور جو کفار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نسین منسین فرما دے گا. بہت سی آیات کے مفہوم کو اگر میں بیان کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کو کفار کا گلیوں میں پھرنا کسی فریب میں مبتلا نہ کرے کہ یہ بہت صاحب اختیار ہیں, ان کے پاس دولت ہے, اولاد ہے, فوج ہے, آلات حرب ہیں. اے میرے محبوب, یہ ان کے پاس چند دنوں کا ساز و سامان ہے, متاع الدنیا قلیل ہے, یہ بہت تھوڑا ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی طرف بھیجے گا. اور اپنے محبوبوں کے ساتھ کیا وعدہ فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا وَلَا نُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ, اللہ تعالیٰ تمہیں زمین پر ٹھہراؤ دے گا, زمین پر کھڑا کر دے گا, زمین پر تمہارا ڈنکا بجے گا, تمہاری حکومت ہوگی, تمہارا مشن عام ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وعدہ کیا؟ لِيُظْهِرَهُ, اللہ آپ کے دین کو غالب کر دے گا تمام دینوں پر. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب کیا. ایک فرد واحد سے شروع ہونے والی تبلیغ آج عرب و عجم میں آپ کسی جگہ پر بھی چلے جائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ماننے والے لوگ بھی موجود ہیں, آذانیں بھی گونج رہی ہیں, قرات قرآن بھی ہو رہی ہے. یہ اللہ کا وہی وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زمین پر کھڑا کر دے گا, زمین پر آپ کو اختیار دے گا, یا زمین پر اللہ تعالیٰ تم کو بسائے گا. آپ اس کا کوئی بھی معنی کر لیجئے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید, یہ اس لیے ہے کہ جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے, یعنی قیامت کے دن میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دینے سے خوف محسوس کرے, اور میں نے جو عذاب کا حکم سنا ہے اس سے خوف کرے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے خوف کا بیان ہے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام باقی رکھتا ہے اور اس کی تعلیمات کو باقی رکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ آج اولیاء انبیاء علیہ السلام کے نام باقی ہیں, صحابہ کے نام باقی ہیں, وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے کہ جو مجھ سے ڈرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمین پر تسلط دے گا. اگلی آیت ہے وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمَ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور ہر سرکش ہٹ دھرم ناکام ہو گیا. جہنم اس کے پیچھے ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا, بڑی مشکل سے اس کے تھوڑے تھوڑے گھونٹ لے گا, ایسا لگے گا نہیں کہ اسے گلے سے اتار لے, اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور وہ مرے گا نہیں. اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا. وَاسْتَفْتَحُوا, انہوں نے فیصلہ طلب کیا. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جب اپنی امتوں سے ہدایت قبول کرنے کی اب امید نہ رہی کہ ہم نے اپنا کام کر لیا لیکن اب یہ دعوت قبول کرنے والے نہیں, یعنی ہماری تگ و دو, ہماری کوشش کی انتہا ہو چکی ہے اور اب ہمارے صبر کے پیمانے لبریز ہو چکے ہیں, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عذاب کے لیے دعا کی, یا باری تعالیٰ اب اپنا عذاب ان پر بھیج تاکہ یہ اس حقیقت کو جان لیں جو ہم ان کو بیان کرتے آئے ہیں. دوسرا معنی بھی ہے اس آیت کا جو مفسرین نے بیان کیا ہے, امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ یہ ہے کہ کافروں نے یہ گمان رکھتے ہوئے اپنے رسولوں کے درمیان اللہ تعالیٰ سے فیصلہ طلب کیا کہ وہ حق پر ہیں اور انبیاء علیہ السلام حق پر نہیں. یعنی یہ کافروں نے فیصلہ طلب کیا یا اللہ اب جو ہونا ہے وہ کر دے, ہمیں یقین ہے کہ ہم ٹھیک ہیں, اور یہ جو انبیاء علیہ السلام ہے یہ ٹھیک نہیں. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, انہوں نے فیصلہ طلب کیا. پہلا تفسیر کے حوالے سے اس کا معنی یہ بنا کہ انبیاء نے فیصلہ طلب کیا یا باری تعالیٰ عذاب کو بھیج دے. وَاسْتَفْتَحُوا کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اب کفار نے کہا اے اللہ تو عذاب بھیج دے. یاد رکھیے ہم پہلی بھی بہت سی آیات کی تفسیر میں یہ بات بیان کر آ چکے ہیں کہ کفار میں بھی تصور الہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ خدا مانتے ہیں, لیکن کائنات کے امور کے اندر, تدبیر کے اندر وہ اور مخلوقات کو بھی اللہ کا شریک سمجھتے ہیں, بتوں کو شریک مانتے ہیں. یتجرعوہ, بڑی مشکل سے وہ گھونٹ لیں گے. وخاب کل جبار عنید, ہر سرکش ہٹ درم ناکام ہو گیا.
اس آیت کا معنی یہ ہوا کہ فیصلہ اگر انبیاء علیہ السلام نے طلب کیا تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اور سرکش کافر نامراد رہے، ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا، وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ اور اس ذلت اور رسوائی کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر فتح مکہ کو دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی ذلت اور رسوائی تھی کفار کے لیے، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فتح یاب فرمایا۔ یتجرؤہ، بڑی مشکل سے وہ تھوڑے تھوڑے گھونٹ لیں گے۔ یہ اب جہنم کے عذاب کا بیان آیا یہاں پر، یعنی جب حق کی مخالف سرکش کافر کو پانی پلایا جائے گا پیپ کا، تو وہ کڑواہٹ کی وجہ سے بڑی مشکل سے تھوڑا تھوڑا گھونٹ لیں گے۔ کوئی چیز بہت زیادہ گرم ہو یا بہت زیادہ ناپسندیدہ ہو تو انسان پینے میں رک رک کر تردد کر کے اس کو پیتا ہے، اور ایک ایک گھونٹ کر کے پیتا ہے۔ اب یہاں پر اس کیفیت کا بیان ہے کہ جب انہیں جہنم میں اتارا جائے گا تو یہ پیئیں گے، گندا خون پیئیں گے، ابلتا کھولتا پانی پیئیں گے، اور وہ کیسے پیئیں گے؟ ایک ایک گھونٹ کر کے پیئیں گے، اور اس کی کراہت ایسی ہوگی کہ وہ اسے گلے سے نیچے نہیں اتار سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے موت طلب کریں گے اور موت کا سبب طلب کریں گے۔ اچھا، یہ جو یہ پیئیں گے، وہ پیئیں گے تو وہ ان کی آنتوں کو پھاڑ کر، ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ان کے دبر کے راستے سے باہر نکل جائے گی، اور یہ اللہ سے موت طلب کریں گے، کاش ہمیں موت آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہوا بمیتی، لیکن وہ مریں گے نہیں، یعنی تکلیف کے اس مرحلے سے گزریں گے، اور وہ اپنی تکلیف کا ختم ہونا صرف موت کے ساتھ مشروط سمجھیں گے کہ ہمیں موت آ گئی، ہماری تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے ساتھ ہی فرمایا وما ہوا بمیتی، لیکن وہ مریں گے نہیں، کیونکہ موت کا تصور ختم کر دیا جائے گا۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اس کے پیچھے ایک سخت عذاب اور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اس موقع پر کہ موت کیوں نہیں آئے گی ان کو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، تو موت کو لایا جائے گا یہاں تک کہ اس کو جنت اور جہنم کے درمیان رکھ دیا جائے گا، پھر اسے ذبح کیا جائے گا، اور ایک منادی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اہل جنت تمہیں موت نہیں آئے گی، اہل جہنم اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ چنانچہ اہل جنت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، اور اہل جہنم کی کیفیت جو ہوگی وہ اتنی اندوہناک ہوگی، غمناک ہوگی کہ اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں کر سکے گا۔ اگلی آیت ہے مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم قرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے اعمال راکھ کی طرح ہوں گے جس پر آندھی کے دن میں تیز طوفان آ جائے اور وہ اپنی کمائیوں میں سے کسی شے پر قادر نہ رہے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم مثالیں سمجھانے کے لیے روزمرہ جو انسان نے مشاہدہ کی ہوں باتیں ان کی مثال لاتا ہے تاکہ سمجھنے والے کو آسانی سے مسئلہ سمجھ آ جائے۔ کوئی چیز انسان نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہو، مشاہدہ کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس مثال سے اس کو چیز سمجھاتے ہیں تاکہ اس کو سمجھنے میں کسی قسم کا کوئی تردد، کوئی مشکل نہ رہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم لوگوں کے لیے قرآن میں مثالیں بیان کرتے ہیں۔ یہ مثالیں بیان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہے کہ آپ سمجھ لیجئے۔ اب دیکھیں کہیں پر کوئی راکھ پڑی ہو، مٹی پڑی ہو، اور بہت تیز آندھی آئے تو اس کو اڑا کر وہاں سے ایسے غائب کرے گی کہ وہاں پر گویا کہ کچھ تھا ہی نہیں، یعنی بالکل ختم کر دے گی، اس جگہ کو صاف کر دے گی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب تیز آندھی آتی ہے تو سڑکیں بالکل صاف ہو جاتی ہیں، جو سڑکوں پر پڑا ہوا گرد و غبار ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، راکھ ہے وہ بہت ہلکی ہے، وہ اڑ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کفار کے نیک اعمال، مثلاً یہ اپنے تائیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیت اللہ میں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، آنے والے حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں اور خانہ کعبہ کی مجاوری کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمیں فائدہ دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک یہ لوگ مسلمان اور مومن نہیں ہوں گے، میرے محبوب کی غلامی کو قبول نہیں کریں گے، ان کی نیکی کا ایک بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ ایسے ہوگا قیامت کے دن گویا تھا ہی نہیں، جیسے آندھی نے مٹی کو اڑا دیا، راکھ کو اڑا دیا اور کچھ پیچھے نہ چھوڑا، ان کے پاس بھی ویسے ہی کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کی ایک آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر
23 بیان فرمائی ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، کہ انہوں نے جو عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقت بنا دیں گے جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ آپ نے کبھی روشن دان کو دیکھا ہو دھوپ میں تو آپ کو معمولی سے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ مثال دی گئی کہ ان کے نیک اعمال کو ایسے ختم کر دیا جائے گا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، وہ اگر چاہے تو اے لوگوں تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں۔ یعنی اللہ نے زمین و آسمان کو باطل اور بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کی پیدائش میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان حکمتوں کو انسان سمجھے یا نہ سمجھ سکے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ حکیم کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی اور آپ نے اپنی عقل کو معیار بنا رکھا ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور خام خیالی ہے کہ آپ اپنی عقل کو عقل کل سمجھتے ہیں، اور اگر آپ کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تو اللہ تعالیٰ نے یہیں پر یہ بات فرمائی ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، کوئی چیز اللہ نے عبث پیدا نہیں کی ہے۔ آسمان اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ ایک قوم کو فنا کر دے، اس کے بعد دوسری قوم کو لے آئے، مخلوق کو لے آئے۔ جو پہلی بار کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے کسی چیز کو دوسری بار پیدا کرنا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ قاف میں افعین بالخلق الاول، کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے جو تمہیں دوسری بار نہیں بنا سکتے؟ ایک چیز جو سرے سے موجود ہی نہ ہو اس کو وجود دینا یہ زیادہ مشکل کام ہے کسی انسان کے لیے، بنسبت کوئی چیز موجود ہو اس کے اندر ریپیئر مینٹیننس کرنا اور اس کی اصلاح کر دینا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب پہلی بار ہم نے مخلوق کو بنا لیا اور مخلوق کو ہم تخلیق کرنے میں کسی چیز کے تردد کا شکار نہیں ہوئی، کوئی مشکل کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑا، تو دوسری بار مخلوق کو اٹھا دینا مرنے کے بعد، ان ہڈیوں میں جان پیدا کر دینا اور ایک انسان کو دوبارہ سے کھڑا کر دینا یا دوسری مخلوق کو لے کر آنا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل بات ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالُوا الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ۔ اور سب اللہ کے حضور اعلانیہ حاضر ہوں گے تو جو کمزور تھے بڑے لوگوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم اللہ کے عذاب میں سے ہم سے کچھ دور کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے۔ اب ہم پر برابر ہے کہ بے قراری کا اظہار کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو گروہوں کا حال بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے جو کفار اپنے ماننے والوں کو، اپنے ساتھ چلنے والوں کو کہتے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے تمہیں ڈراتے ہیں قیامت کے دن سے، اگر وہ آ گیا اور تم سے جواب طلبی کی گئی، اللہ نے تم سے جواب طلب کیا تو تمہارے بوجھ کو ہم اٹھا لیں گے، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مت کرو۔ یہی نہ کہ یہ تمہیں ڈراتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا، کوئی بات نہیں، ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، ہم تمہاری جواب دہی کے لیے تیار ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے کہ جب ان سے ان کے متبعین کہیں گے کہ اب تم ہماری طرف سے جواب دو، تو وہ لوگ کہیں گے ہم تو خود کمزور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یعنی اس دن کفار اپنی کہی ہوئی باتوں سے مکر جائیں گے یا اپنا اظہار عجز ظاہر کر دیں گے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو خود برا عمل کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے کوآرڈینیٹرز کو، اپنے متبعین کو، اپنے نیچے والے لوگوں کو اپنے ساتھ برے کام کے اندر ملوث کر رکھا ہے، اور برے لوگ انہی لوگوں کے ایما پر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کی زندگی کو محال کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ کمزور لوگ ان اپنے گروہ کے جو بڑے ہیں، اکابرین ہیں، ان سے کہیں گے کہ اب تم ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہیں گے ہم تو خود عذاب میں مبتلا ہیں، ہم تو خود مصیبت میں مبتلا ہیں، اگر ہم بچ گئے ہوتے تو تمہیں بھی بچا لیتے، نہ آج ہم بچ رہے ہیں نہ آج تم بچ رہے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اگر کسی کی اتباع کی ہے
اور کسی نے کسی شخص کے بتائے ہوئے غلط راستے پر اپنی زندگی چل کر گزاری ہے تو دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا، ایک جس نے اس کو اس راستے پر لگایا اور ایک جو اس کے راستے پر چلا ہے۔ دیکھیے کہ شیطان بھی قیامت کے دن اہل جہنم سے خطاب کرے گا، اہل جہنم کہیں گے تجھ پر لعنت ہو، تیرا ناس ہو جائے، تو نے ہمیں کس مسئلے میں پھنسا لیا۔ اس نے کہا میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی لیکن تم نے اس دعوت کو قبول کرنے میں جلدی کی، میں بہت سے سالے لوگوں کو بھی اس طرف لگاتا تھا لیکن سالے لوگ تو میری دعوت قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی تھی، فہم نہیں دیا تھا، کیا نبیوں کے ذریعے تم تک پیغامات نہیں پہنچے تھے، علماء سے تم نے دین نہیں سنا تھا، قرآن تمہارے پاس نہیں آیا تھا، احادیث نبوی کا نور تمہارے پاس نہیں پہنچا تھا، یہ سب کچھ تھا، اس کے باوجود تم نے میری بات مانی، میں تو صرف دعوت دینے والا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ میں ایک اور کیفیت کا بیان بھی فرمایا ہے کہ یہ جو کمزور لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا، یہاں پر کمزور لوگوں سے مراد متبعین ہیں، پیچھے چلنے والے ہیں، بڑوں کے پیچھے چلنے والے۔ وہ کہیں گے یا اللہ آج ہمیں وہ جن و انس دکھا، ہم ان کو اپنے قدموں سے رون دیں، جن کی دعوت کو ہم نے قبول کیا، ان کی بات کو مانا، اگر وہ بت پرستی کرتے تھے ہمیں بھی آمادہ کرتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ بت پرستی کرتے تھے، اگر وہ رشوت کھاتے تھے تو ہم ان کو دیکھ کر ہم بھی رشوت لیتے تھے، ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، ہم ان کا حصہ مقرر کرتے تھے، اگر وہ بھتہ لیتے تھے تو ہم ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، وہ ہمارے لیے بحیثیت قائد تھے، یا اللہ آج ہمیں وہ لوگ دکھا، آج ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے رون دیں، اپنے جوتوں کے نیچے مسل دیں، آج ان کو ذلیل و خوار کر دیں کیونکہ انہوں نے ہماری آخرت کو تباہ کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا کیا بیان فرمایا؟ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، کہ ہم پر برابر بے قراری کریں یا صبر کریں۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جہنم کو عذاب ہوگا تو وہ 500 سال تک چیخو پکار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریادیں کریں گے، لیکن ان کی پکار نہیں سنی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان سے عذاب نہیں ختم فرمائے گا۔ پھر 500 سال جب گریا اور زار و قطار رونے کے بعد اور فریاد رسی کرنے کے بعد، فریاد کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ اب کوئی چیز ہمیں حاصل نہیں ہوئی، ہماری بات نہیں مانی گئی یا سنی گئی، تو اب وہ 500 سال صبر کریں گے، چلو اب صبر کر کے دیکھتے ہیں شاید یہ ہم سے عذاب ختم ہو جائے۔ لیکن 500 سال صبر کرنے کے بعد بھی ان کی اس کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ آیت بیان ہے اس صورتحال کا، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ پھر وہ کیا کہیں گے؟ ہم پر برابر ہے، بے قراری کریں یا صبر کریں، ہماری جان چھوٹنے والی نہیں ہے، ہم مصیبت میں مبتلا ہیں، اب اس مصیبت کو نہ ہی فریاد کر کر دور کیا جا سکتا ہے، نہ ہی صبر کر کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کیفیت سے محفوظ فرمائے، اپنے محبوب بندوں کے ساتھ دنیا میں بھی رکھے، آخرت میں بھی رکھے، اور ایسے گمراہ لوگوں کی اتباع کرنے سے اللہ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما